بیٹا عطا کر۔ اس واسطے اس قرآن پاک دی ایت تو ثابت ہوتا ہے جدوں بھی اللہ کو اولاد منگو اے ضرور منگیا کرو، صرف اینا نہ کیا کرو کہ اللہ مینو اولاد دے، مینو بیٹا دے یا بیٹی دے، بلکہ کیا کرو کہ اللہ مینو نیک تے صالح اولاد عطا کر، نیک تے صالح اولاد عطا کر۔ ایویں منگنا چاہیے کہ اللہ مینو اولاد دے تے صالح اولاد دے، جویں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم دعا دے اندر مانگ رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مینو نیک تے صالح بیٹا عطا فرما۔ کئیاں اولاد اللہ دے چھڑ دے اور اولاد دے جدوں دکھ ماپے ویندے نے نا، جدوں اولاد بگڑ جائے، جدوں بے راہ روی دا شکار ہو جائے، جدوں اللہ دا بھی باغی ہو جائے تے ماں باپ دا بھی باغی ہو جائے تے اللہ دے محبوب پیغمبر دا بھی باغی ہو جائے، تے پھر ماں باپ اکے کی کہندے نے کہ پترا ایندے نالوں چنگا سی تو جمدا ہی نہ، میں ایویں چنگا سا۔ جب اولاد دی نافرمانی تے اولاد دا بے راہ روی دا شکار ویکھتے پھر ماں باپ نو جو تکلیف ہوندی ہے نا، اس ماں باپ نے پتہ ہے جڑے اولاد جنہ دی نافرمان ہے۔ اللہ دے پیغمبر تو ثابت ہوتا ہے کہ جدوں اولاد منگو تے کیا کرو اللہ مینوں نیک تے صالح بیٹا عطا فرما۔ اور پھر اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم، اسی بشارت دیتی اپنے نبی نو ایسے بچے دی جیڑا بچہ بڑا تحمل والا تے بڑا بردبار ہے۔ اللہ وہ دی صفتہ بیان پہ کرتا ہے کہ میرے نبی نے نیک اولاد منگی اور اساں نے پھر خالی نیک اولاد نہیں بلکہ تحمل مزاج اسی بڑا بردبار تے صبر کرن والا اسی بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ کہنے فلما بلغ معه السعی، جدو بچہ واوا سارا ہو گیا جوان ہویا، فلما بالغ جدو بالغ ہویا یا نال دوڑن لگ پیا، فلما بالغ معه السعی، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگلی پھاڑ کے تے ٹرن جوگا ہو گیا، ادو حضرت ابراہیم نو اللہ نے خواب دے اندر حکم دے دیتا کہ میرے خلیل اپنے بچے نو میرے راہ تے ذبح کر دے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہتے ہیں قالا، فرمانے لگے ابراہیم یا بنیا، اے میرے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب دے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تینوں ذبح کردا پیا، فانظر ماذا ترا، ہن میرے بچیا دس تیرا کی خیال ہے؟ میرے اللہ دا آرڈر آ گیا کہ بچہ ذبح کر، تے ہن تیرا کی خیال ہے، تیرا کی ذہن ہے، اے دے بارے تیری کی سوچ ہے؟ تے قربان جائیے اس فرما بردار بچے تے، ورنہ وہ کہہ سکتا سی ابو میں پیدا ہویا تے تسی مینوں تے میری ماں نو جنگل بیابان وچ چھڈ گئے جی، میری ماں نے بڑیاں دکھاں نال مینوں پالیا ہے، سنبھالیا ہے، مینوں نے ایڈا کیتا ہے، تساں تاں مینوں ملن بھی نہیں آئے سی، جے ہن ملن آئے جے تے ذبح کرن دا تسی مینوں کہہ رہے جے، تے اس طرح بچہ کہہ سکدا سی، مگر اللہ دے نبی دا بیٹا، پھر وہ بھی اگوں نبی، پھر انہاں دعا دے اندر منگیا سی اللہ نیک تے صالح تے فرما بردار بیٹا دے، اللہ نے دے چھڑیا۔ اور پھر ان بیٹا کو کی کہہ رہا، کہندا یا قال یا ابت فعل، اے میرے پیارے ابو جی جو میرے اللہ دا حکم ہے تسی کر دیو، قال یا ابت فعل ما تؤمر،
جڑا تانوں رب نے امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے میرے اللہ نے، تسی مینوں ذبح کر دیو، ستجدونی ان قریب تسی ویکھو گے مینوں، انشاء اللہ اگر میرے اللہ نے چاہیا، اگر میرے اللہ نے چاہیا تے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مینوں تسی صبر کرن والا پاؤ گے، تسی چھری چلاؤ گے، میں کبھی بھی نہ نہیں کراں گا، میں صبر کرن والا تسی مینوں پاؤ گے اگر میرے اللہ نے چاہیا۔ تے قرآن کہندا فلما اسلما، جدوں دوویں باپ بیٹا تیار ہو گئے، باپ ذبح کرن واسطے، بیٹا ذبح ہونے واسطے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جبینے نیاز ہے نو کہندے نے، جبین کہندے نے پیشانی نو، اللہ فرماندا وتلہ، انہیں منہ دے بال لٹایا، یعنی منہ تھلے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹایا۔ بیٹے نے مشورہ دیتا سی ابو تسی مینوں سیدھیاں جویں جانور ذبح کردے نے کرو گے نا، ہو سکتا ہے جدوں تسی مینوں ذبح کر رہے ہو میرے منہ دی کیفیت ویکھتے ظاہر مینوں تکلیف ہوے گی، میرے منہ دیاں سلوٹاں ویکھتے، میرے اکھاں ویکھتے، میرا منہ دند ویکھ کے ہو سکتا ہے تانوں ترس آئے اور تسی چھری کدے روک نہ دیو، تسی مینوں مودہ کر کے تھلو چھری چلاؤ تاکہ میرا چہرہ تھلے ہوئے گا، تسی ذبح کرو گے میں ذبح ہو جاواں گا، میرے اللہ دا حکم تسی بھی پورا کر دیو دے کہ میں بھی پورا کر دیاں گا۔ ہن بیٹا لیٹ گیا، ایک قابل غور مسئلہ ہے، بڑا ہی قابل، اتنے عقیدے دا بھی مسئلہ ہے، اتنے عقیدے دا بھی مسئلہ ہے، ایک قرآن عقیدے بھی درست کرتا ہے تے جھگڑے بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ فرماندے پے نے جدوں مودڑے منہ لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر اساں آسمانہ تو آواز دیتی، اساں اللہ نے آسمانہ تو آواز دیتی، یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو اپنے خواب نو سچا کر دکھایا ہے، قد صدقت الرؤیا، تو اپنے خواب نو سچا کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ذوق غور نال سنیا جی، چھری جڑی ویڑ کے دے گردن تے چلائیے تے وہ ویڑ کے دی گردن کٹ دیتا ہے، چھری ہوئی جڑی دمبے دے گردن تے چلائیے تے دمبے دی گردن پاڑ دیتا ہے، جیڑا بکرے دی گردن تے چلائیے تے بکرے دی گردن سوا کر دیتا ہے، کٹے دی گردن تے چلائیے تے وہ دی گردن سوا کر دیتا ہے۔ یہ تا نبی دی گردن ہے اور نبی بھی معصوم ہے، اور معصوم نبی تو انہوں پتہ ہے کنا نرم ہوندہ ہے، کنا نرم ہوندہ ہے۔ میرے آقا دے صحابی آقا علیہ السلام لے کے پیچھے ہٹیا، کسے پوچھے آقا دے ہاتھ مبارک کیویں سی، کہندے ہاتھ پوچھنا ہے، ہاتھ پوچھنا ہے نبی دا کیویں سی، اور کملیا میں آقا دے ہاتھے چ ہاتھ پایا، میں نے ایویں محسوس ہویا جویں ریشم ہاتھ دے اندر آ گئی، ریشم نالوں بھی آقا دیاں ہتھیلیاں نرم، نبی دا جسم اینا نرم۔ اللہ کہنا میں آسمان تو ڈائریکٹ چھری نو کہہ دیتا، کنو؟ چھری نو، چھری نو اللہ نے آرڈر دیتا، چھریے تیرا کام میں کٹ دینا، وڈ دینا، پر اج تیرے تھلے عام شخصیت نہیں ہے، ایدہ باپ بھی نبی ہے، اے آپ بھی نبی ہے، اے دی پشت چوں سارے نبیاں دا سردار نبیاں دا، اندہ وال منگا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہن ایمان نال دسو حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہندے سی کہ نہیں؟ چاہندے سی نا، انہوں نے انہوں ازمائش انہوں آندے نے نا،
انہوں یہ تو نہیں پتا سی ذبح نہیں ہونا. اگر انہوں پتا ہوتا بھی ذبح نہیں ہونا تے پھر ازمائش یہ بندی ہے. جس بندے کو پتا بھی نہیں ذبح ہونا وہ پتر ہونا چل پتر تو کہڑا ذبح ہونا ایویں لما پی جا نعوذ باللہ آپ ایویں ایک فارمیٹی پوری کرنی ہے. پتر نہیں پتا میں کہڑا ذبح ہونا چاہیے وہ لما پی جائے تے باپ ذبح کرے باپ نہیں پتا چھری نہیں چلنی پتر نہیں پتا چھری نہیں چلنی تے اے ازمائش انہوں آندے نے. رب کہندا وا ازبتلا میں ازمائش لئی ابراہیم اپنے ابراہیم کو فاتمہن وہ اپنی ازمائش تے پورے دا پورا اتریا. یہ حضرت ابراہیم دا بارے تسی ایمان نال دسو اللہ غلط بھی نہیں کر سکتا نعوذ باللہ. کدی آپ سوچ بھی سکنے ایک نبی ابراہیم جڑا جد الانبیاء ہے جڑا تیرے تے میرے محبوب پیغمبر دا جد امجد ہے. میرے آقا دی سب تو زیادہ شکل و صورت اور میرے آقا دی نین نقش جڑی سی نا وہ اپنے دادے نال ملدے سی ابراہیم علیہ السلام دا. تاریخ دی کتابیں پڑھے اور میرے سونے محبوب پیغمبر دے جد امجد جد الانبیاء جدی لڑی دے وچوں 80,000 نبی پیدا ہویا ہے. جدی اولاد جو 80,000 نبی 80,000 نبی تے ایک پاسے 1,24,000 نبیاں دا امام نبی پیدا ہوا. حضرت ابراہیم دی لڑی کتنا بڑا نبی جلیل القدر اور پھر وہ بیٹا سیدنا اسماعیل کتنا بڑا نبی. وہ بھی نبی چاہتا ہے بھی ذبح ہو جائے تے جڑا تھلے لیٹیا ہے وہ بھی نبی چاہتا ہے کہ ذبح ہو جائے. دو نبیاں دی چاہت ہے کہ ذبح ہو جائے. دو نبیاں دی چاہت ہے کہ چھری چل جائے. ان دی چاہت ہے کہ چھری نہ چلے. نبیاں دی چاہت ہے کہ چھری چل جائے. قرآن کہہ رہے کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے. ایک جد الانبیاء چاہتا ہے صرف چاہتا ہی نہیں ہے بلکہ زور لاندا پیا ہے. چھری چلاون واسطے زور لاندا پیا. تفسیراں دے اندر لکھیا ہے چھری نہ چلی تے چھری دی نوک جیڑی ہے نا اونوں گردن دے اندر اس طرح پیوست کرن دی کوشش کیتی بھی بچہ ذبح ہو جائے میرے اللہ دا آرڈر پورا ہو جائے. اور جدو وہ چھری چلا رہے آسمان تے فرشتیاں دے اندر کھلگلی مچی پی ہے. کھلگلی مچ گئی. اللہ کی بن گیا آج زمین تے فرشتے پریشان. اللہ نے فرمایا چپ کرو جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے. میں رب العالمین ہوں. میں جڑے فیصلے کرنے نے تو انہوں پتہ ہی نہیں. اللہ نے آسمانہ تو چھری نو ڈائریکٹ کیا چھری تیرا کام تے کٹ دینا ہے نا پر آج قیامت تک ایک مثال قائم کر دے. دو نبی چاہتے سی کہ چھری چلے پر میں نہیں چاہتا سی کہ چھری نہ میں چاہتا سی کہ چھری نہ چلے. قیامت تک یہ مسئلہ سارے دے سامنے آسمان دے سورج نالوں روشن ہو جائے کہ ہمیشہ جو میں چاہواں وہی ہوتا ہے. جو میں چاہواں وہی ہوتا ہے. کسی اور دی چاہت میری چاہت بغیر پوری ہو سکتی نہیں. یہ اللہ نے بڑا واضح مسئلہ بیان فرمایا. اللہ فرمایا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں اسی وقت ایک دمبا ذبح کروا چھڑیا اور وہ دمبا ذبح کرا کہ اللہ نے فرمایا میرے خلیلہ تم ہی سچا تیرا بیٹا اسماعیل بھی سچا. اچھا یہ واقعہ ایک اللہ نے اس صورت بیان فرمایا. آخری رکوع جڑی دوویں رکعت جب تلاوت ہوئی ہے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ اللہ نے اپنے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کا بیان